बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, सवाल करते हैं वो आपसे, माज़ा उहिल्ल लहुम, क्या हलाल किया गया उनके लिए, कि वो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते हैं कि वो क्या हलाल किया गया उनके लिए। अच्छा, ये जो कल हमने पढ़ा था कि आज के दिन मुकम्मल हो गया दीन तुम्हारा, यानी अल्लाह ताला ने तुम पर मुकम्मल कर दिया दीन और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को जो है, इस्लाम को दीन चुना। तो इस दिन जो है जब ये आयत नाजिल हुई तो ये यौम अरफा का दिन था, अरफात के मैदान में ये जो है आयत नाजिल हुई 9 ज़िलहज्जा। तो सहाबा कराम ना रोने लग पड़े, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा कराम जो रोने लग पड़े। तो जो काफ़र थे यहूदी ईसाई, ये देख के कहते कि कैसे तुम लोगों आज के दिन तुम लोगों की इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने दिया कि तुम लोगों का दीन मुकम्मल हो गया है। अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती तो हम आज के दिन को ईद का दिन बना लेते, यानी इस दिन खुशियाँ मनाते। उनका जहन वहाँ नहीं जा रहा था जहाँ पर सहाबा कराम का जा रहा था कि क्या है कि जब मुकम्मल हो जाता है दीन तो उसके बाद नबी की ज़रूरत नहीं रहती। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजल का वक्त करीब आ गया, उनको ये समझ आ गई थी, लेकिन उनको काफिरों को ये बात समझ नहीं आई थी। तो ये जो सहाबा कराम थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सोचकर रोना शुरू हो गए थे कि क्योंकि एक काम, किस काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दीन लाने के लिए और अपना अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था। कह लें कि एक वो बना था रास्ता, यानी अल्लाह ताला खुद तो डायरेक्ट किसी भी मुसलमान से किसी भी इंसान से बात नहीं करते। तो क्या है कि नबियों के ज़रिए, नबियों के साथ भी किस तरह से फ़रिश्ते के ज़रिए बात करते। अल्लाह ताला ने खुद भी बात की आपसे सल्लम से, लेकिन क्या है कि जो वही आती वो फ़रिश्तों के ज़रिए आती, अल्लाह ताला खुद इल्हाम कर देते। तो अब वो जब कुरान मुकम्मल हो गया, तालीमात पूरी आ गई, तो अब तो ज़रूरत नहीं थी ना, तो इसलिए सहाबा कराम को ये बात समझ आ गई, तो वो रो रहे थे। तो काफिरों को इस बात की समझ नहीं आएगी। जी आगे है, यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, सवाल करते हैं वो आपसे कि क्या हलाल किया गया उनके लिए, यानी हलाल और हराम की चीज़ें पूछते हैं। कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु, कह दीजिए, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि कह दीजिए कि हलाल किया गया तुम पर पाक चीज़ें, यानी तुम पर हलाल की गई पाक चीज़ें, कि जितनी भी पाक चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऊपर हलाल हैं। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना, और जो सिखाते हो तुम शिकारी कुत्तों को, यानी अपने शिकारी कुत्तों को जो तुम सिखाते हो, तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम सिखाते हो उनको उससे जो सिखाया अल्लाह ने तुमको, यानी तुम्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसमें से जब तुम एक अपने कुत्तों को सिखा देते हो, उनको शिकार सिखाते हो कि वो जाके तुम्हारे लिए शिकार करके लेके आएँ, तो क्या है कि वो जब वो कोई शिकार लेकर आते हैं तो वो तुम्हारे लिए हलाल है। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, बस खाओ जो उठा कर लाते हैं वो तुम्हारे लिए, और याद करो अल्लाह का नाम उन पर, वत्तकुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। अब ये देखें कि एक कुत्ता जिसके बारे में कहा गया है कि वो इतना नापाक होता है कि उसके अगर किसी बर्तन के अंदर मुँह मार लेता है तो उसको मट्टी के साथ पहले साफ़ करें और फिर 7 पानियों से उसको धोएं, तो फिर जाके एक बर्तन पाक होता है। इतना वो जहरीला जानवर होता है, इतना, यानी उसके अंदर नापाकी और गंदगी होती है। तो पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पाक चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे ऊपर हलाल की गई हैं, फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं अगर कुत्ता तुमने उसको सिखाया है, यानी कि उसको ये बात बताई है कि तुम इस तरह से जाके, यानी कि उसको शिकार का और इल्म सिखाया है, तो फिर तुम्हारे ऊपर वो जायज़ हो जाता है वो जो चीज़ ले आता है। अब देखें इल्म की कितनी बड़ी एक ताकत है कि इतना, यानी कि अगर एक कुत्ते को भी सिखा दिया गया इल्म, एक उसको भी यानी कि कोई बात सिखा दी गई है इल्म वाली, तो तुम्हारे ऊपर उसका खाना भी जो वो लेके आता है जायज़ हो जाता है। अब अगर वो कुत्ता उसमें से खुद कुछ खा लेता है, यानी शिकार करने गया है लेकिन खुद उसमें से थोड़ा सा कुछ खा लेता है, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर जायज़ नहीं है, क्योंकि वो कुत्ते ने अपने लिए जो है वो किया है। और इसके अंदर सिर्फ कुत्ता ही नहीं, कहते हैं कि ये भी आ सकते हैं चीता, और ये जो चीज़ें शिकार करने जाती हैं और शिकार करके ला सकती हैं तुम्हारे लिए, बाज़ और भी कुछ चीज़ जो है ना, इन्होंने मुफस्सिरीन ने जानवरों के नाम लिखे हैं कि जो यानी कि कर सकते हैं शिकार, कुत्ता, चीता, बाज और शुक्रा वगैरह ये चीज़ें जख्म देने वाले जो हाँ जी, तो ये लास्ट के इनका तुम्हारे ऊपर फिर जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर वो कुछ खुद खा लेते हैं उसमें से, तो फिर तुम्हारे ऊपर उसका, क्योंकि उसने वो खुद अपने लिए जो है वो किया। और फिर इसको किस तरह से शिकार करने भेजा जाता, कुत्ते को अल्लाह का नाम पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़ दिया जाता, तो फिर वो शिकार करने जाता, जो शिकार फिर वो चीज़ करके लाता वो आपके लिए हलाल हो जाती। और दूसरी बात कि अगर वो शिकार करने गया है
خود تو اس نے شکار کیا لیکن اس کے ساتھ مل کے کسی اور نے بھی کیا, کسی اور کتے نے جس کو تم نے سدایا ہوا نہیں ہے, یعنی اس کے اوپر تم نے اللہ کا نام نہیں پڑھا, آپ سے تم نے فرمایا وہ شکار تمہارے اوپر حلال نہیں ہے, کیونکہ وہ جو دوسرا کتا تھا اس کے اوپر تم نے اللہ کا نام نہیں پڑھا. یعنی اللہ کا نام اگر کتے کے اوپر بھی پڑھا جائے, کسی ایسے ناپاک جانور کے اوپر بھی پڑھا جائے, تو وہ کیا اس کا لایا ہوا حلال ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اب یہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پر بھی واتقوا اللہ کا لفظ یوز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اب یہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے اگر کوئی ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے اندر, یعنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ اب کتے کا تو حلال ہے, تو تم اپنے آپ کو یعنی کہ کوئی نہ تم نے اللہ کا نام پڑھ کے اس کو کیا بھیجا, اور نہ تم نے اس کو سدایا ہوا تھا, تو بس تم اس کو کھا لیا, اس نے جانور نے اندر سے کھا بھی لیا. تم کھانے کے لالچ میں کہ شکار کھانے کے لالچ میں تم کہو کہ کوئی بات نہیں تھوڑا سا کھایا ویسے تو حلال ہے, یعنی کہ اندر کا راستہ نکالو. حالانکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتا دی ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہوئے تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن حلال کر دی گئی تم پر پاک چیزیں تمہارے اوپر حلال کر دی گئیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے. یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا ہمارے اوپر حلال ہے, لیکن شرط یہ کہ پتہ ہو کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو حلال کیا, اس کو ذبح کیا ہے, اور دوسری بات کہ وہ پتہ ہو کہ یہ حلال چیزیں ہی ہیں, یعنی کہ گائے ہے, بکرا ہے, مرغی ہے, مچھلی ہے, اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر پتہ ہے کہ ان کے دسترخوان کے اوپر خنزیر پڑا ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں, تو ہم کہیں بھائی قرآن میں آیا ہے کہ حلال ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, تو جو مرضی کھا لو. نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں بھی یہ ہمیں پتہ ہو واضح طور پر کہ یہ چیزیں حلال ہے اور انہوں نے حلال طریقے کے ساتھ پکائی ہیں, اس کے اندر یعنی کہ وہ نہیں ہے, پھر ہم کھا سکتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام جب جاتے تھے کہیں سفر پر, تو پھر رستے میں انہوں نے پوچھا نا کہ ہمیں یعنی کہ مشکل پیش آتی ہے کہ اگر ہم ان کے کھانا کھا لیں, ادھر بستیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر صرف اہل کتاب ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ مسلمان اس میں نہیں ہوتے, تو کیا ہمارے اوپر جائز ہے؟ تو آپ سے انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے. پھر قرآن کی آیت ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ان کا کھانا جائز ہے لیکن پاک ہو. پھر بات آ جاتی پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا وہ کیا ہے کہ پاک طریقے سے پکا ہو, پاک ہو. وطعامکم حل لہم, اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے, یعنی تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات, اور پاک دامن عورتیں مومن عورتیں پاک دامن. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو اہل کتاب ہے, یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں, من قبلکم, جو تم سے پہلے ہیں, یعنی کہ یہ بھی تم پر حلال ہے. کون کون سی؟ اپنی مومن جو پاک عورتیں ہیں وہ بھی تم پر حلال ہیں, اور جو اہل کتاب کی پاکیزہ پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن, جب دے دو تم ان کے حق مہروں کو, محسنین غیر مسافحین, شادی کرنے والے ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں, ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی پکڑنے والے ہوں چھپے دوست, یعنی چھپی دوستیاں بھی کرنے والے نہ ہوں وہ مرد. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دیا ہے رستہ اندر سے نکالا ہے, تو اس لیے کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنی عزت کو وہ کر لو. یعنی کہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی منع کر دیا جائے, اگر آپ کے پاس کوئی یعنی کہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر برائی کی طرف جانے کی بجائے یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پکا بتاؤ, یہ پہلے آیا ہے کہ اب ہمارے یہاں پہ کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ, بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب کی عورت سے ہم نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں, تو کر لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نیک ہوں, پاک دامن ہوں. لیکن آپ کو پکا پتہ ہو کہ وہ پاک دامن ہیں عورتیں, اور وہ اپنی کتاب کے اوپر, جو ان کی اپنی بھی کتاب ہے اس کے اوپر بھی صحیح عمل کرتے ہوں. یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں. اب یہ جو انگریز ہیں یا یہودی عیسائی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب کے اندر لکھا کیا ہے. اکثر و بیشتر عیسائیوں کو وہ ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں, وہ اپنی بھی کتاب کے اوپر اپنے بھی اس کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہو رہے. لیکن آپ کو اگر پکا پتہ ہے کہ ہاں بھائی میری یعنی کہ اگر اس کے پاس ساتھ شادی کرنے کے بعد میری اولاد کو بھی اپنے دین کے اوپر نہیں لے کر چلے گی, تو پھر ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کریں. لیکن اگر آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ کا دین خطرے میں آ جائے گا, یعنی اس کو کرنے کے بعد, اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد آپ کا دین اپنا خطرے میں آ جائے گا, تو آپ کو کیا ہے کہ شادی نہیں, کیونکہ انسانی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک دامن ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو شخص انکار کرے یعنی کفر کرے ایمان کے ساتھ, انکار کرے ایمان کا, پس تحقیق ضائع ہو گئے اس کے اعمال. کہ کیا ہے کہ اگر وہ شخص شادی تو کر لیتا ہے اس کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد کیا اس کفر کر لے, یعنی کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے, کافر بننا شروع ہو جاتا ہے, اس کی باتوں میں آ کر کفر کی طرف جاتا ہے, تو اللہ کہہ رہے پھر تمہارے پچھلے اعمال بھی سارے ضائع ہو گئے, کیونکہ تم نے ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دی ہے. تو اس لیے یہ آرڈر نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں, یہ مستحب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیا کیٹیگریز ہیں یہ اللہ نے بتا دی کہ وہ بھی پاک دامن ہو. لیکن آج کل ہمیں دیکھنے کو کتنی کو پاک دامن ملتی ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ایسے ہی ہے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی چلیں اپنے ملک کی عیسائی لڑکی کو دیکھیں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ کے اندر آ سکتی ہے یا کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ جا کے تو انگریزوں کی وہ دیکھیں
جو ہیں خواتین، تو آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ وہ آپ کے انڈر چلیں گی، وہ آپ کا دین فالو کریں گی؟ کوئی ہے کہ کوئی ہو تو، لیکن یہ ہے کہ پہلے اگر وہ ایمان لے آئیں تو لے آئیں، بعد میں مشکل ہی ہے کہ وہ آپ کو اپنے دین پہ تو چلا سکتی ہیں، وہ خود آپ کے دین پہ نہیں چل سکتی، کیونکہ ان کو تو اتنی وہ ہے رائٹ حاصل ہے کہ آپ ان کے بچوں کو تھوڑا سا کچھ کہہ دیں تو وہ پولیس کے پاس پہنچ جائیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے بچے، آپ کی نسل بھی اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ اس دین پہ جائیں گے تو پھر یہ نہیں بہتر کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ وہ خسارہ اٹھائیں گے جو اس طرح کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے لوگو ایمان والو جب کھڑے ہو اٹھو تم نماز کے لیے، یعنی نماز کی طرف اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، پس دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک کا مطلب کونیوں سے اوپر، یہ نہیں کہ بس یہاں تک اسٹاپ، کونیوں کے اوپر یہاں تک بازوؤں کو دھونا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، باقی سنتے ہیں۔ یا فرائض کے اندر کہتے ہیں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب منہ دھونے کی بات آئی ہے کہ اپنے منہوں کو دھو لیں، تو اس کے اندر ناک بھی صاف کرنا اور کلی بھی آ جاتا ہے، لیکن ویسے منہ دھونا اور بازوؤں کو دھونا، یہاں تک سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ فرائض ہیں 4، اور باقی جو ہے اس کے سنتے ہیں۔ تو اور یہ جو ہے مسح کرنا، کچھ کہتے ہیں کہ صرف یعنی کہ ہلکا سا پورے سر کا مسح کرنا وہ نہیں ہے، لیکن مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پورا یہاں سے ہاتھ رکھے پیچھے اینڈ گھٹی تک جانا ہے، اس سے پھر واپس لے کے آنا ہے، یعنی پورا پھر واپس لے کے آنا ہے۔ تھوڑے سے خواتین کے بال تھوڑے سے خراب ہوں گے تو اس کو سیٹ کر لیں، لیکن لڑکوں کے خراب نہیں ہوں گے، لمبے جس نے رکھے ہوں وہ اور بات ہے، تو پورے پیچھے کر کے آگے آنا ہے، آگے لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ گردن کا جو مسح ہم کرتے ہیں، یہ کہیں بھی احادیث سے وہ نہیں ہے، کانوں کا مسح احادیث سے ملتا ہے، یہ کانوں کے اندر مسح کرنا اور اس کو یہ کرنا، یہ ہمیں احادیث سے، صحیح احادیث سے ملتا ہے، لیکن یہ گردن کا مسح کہیں پر بھی نہیں آیا، کہیں بھی۔ اور جی نہیں، یہ بدعت ہے اگر اس کو ہم کریں اس طرح سے مسح کرنا، یہ نہیں جائز۔ اور کیا ہے کہ جو منہ کا ہے، مردوں کے لیے منہ کے اندر داڑھی کا خلال بھی آئے گا، یہ اس کے فرائض نہیں آئے گا، مردوں میں جو داڑھی کا خلال کرنا ہے وہ بھی فرائض میں۔ اور مسح کریں اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کا ٹخنوں کا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں بس پاک ہو جاؤ تم، یعنی غسل کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم میں سے کوئی مریض۔ اب یہ جو سر کا مسح ہے نا، سر کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے پورا، لیکن کبھی یہ ہے کہ پگڑی جب ہو سر پر، یا آپ پہ کہہ لیں کہ سردیاں ہو اور آپ نے حجاب سر پہ کیا ہوا، تو پھر آپ اوپر سے مسح بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے آپ پورا سر کا کریں۔ سوکس کے اوپر سے بھی مسح ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مسح کا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک نماز سے اگلے دن کی اسی نماز تک آپ کر سکتے ہیں، مطلب فجر کے آپ نے آج کی فجر پہ مسح کیا ہے تو آپ ظہر پہ بھی کر سکتے ہیں، عصر پہ، مغرب، عشاء، اگلی فجر پہ آپ کو دھونا پڑے گا، یعنی کہہ لیں ایک دن آپ مسح پورا کر سکتے ہیں، تو اگلا اسی ٹائم اگر ظہر کو آپ نے مسح کیا تھا، لیکن مسح کا یہ طریقہ یہ ہے کہ سوکس پہننے سے پہلے آپ نے وضو پورا کیا ہو، یعنی پراپر وضو کر کے سوکس پہنی ہو، تو یہ نہیں کہ ایسے ہی سوکس پہن لی تھی تو آپ مسح کر لیا، نہیں، پہلے وضو ہو تو آپ نے سوکس پہنی ہو، تو پھر اس کے بعد مسح کرنا ہے، اور مسح کرنا ہے، اور اگلا مسح کرنے سے پہلے آپ نے سوکس اتار دی تھی، پھر آپ نے ویسے ہی پہن لی، تو پھر دوبارہ اب وہ مسح نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ نے جی ظہر کا بھی آپ نے مسح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب عصر پہ آپ نے عصر کا وضو کرنا تھا، اس سے پہلے آپ نے کسی کام سے سوکس اتاری تھی، پھر آپ نے بھی وضو کیے بغیر پہن لی تھی، تو اب آپ کا مسح نہیں ہوگا، اب آپ کو اتار کے وضو کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے جو یہ اس طرح سے، اور پھر اگلی یعنی کہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک آپ نے اسی نماز تک آپ نے مسح آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ موٹی بالکل ہو، جس کے اندر سے آپ کا جسم نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اسکن نظر آ رہی ہے، وہ والی کے اوپر مسح نہیں ہوتا، مسح موٹی جراح ہوتا ہے، کیونکہ مسح کرنے کا مقصد ہی کیا ہے، تب بندہ کرتا ہے جب یا تو سفر میں بھی ہو یا مریض ہو کہ ٹھنڈ لگ جانے کا خطرہ ہے یا بہت سخت سردی ہے، تو سردیوں میں ہی مسح زیادہ ہے، ورنہ تو عام دنوں میں دیکھیں ہم اپنے آپ کو وہ ویسے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی یعنی کہ بہت مجبوری بن جائے، مجبوری والا سین بن جائے تو آپ کر لیں، لیکن اور دوسری بات کہ ہم گرمیوں میں موٹی جرابیں پہنتے بھی نہیں ہیں، ایسی ہے، تو سردیوں میں انسان پہنتا ہے، تو سردیوں کے اندر ہی انسان کو ڈھیل دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے کہ وہ مسح کر سکتا ہے کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض، تم میں سے کوئی مریض، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور یا ہو سفر کی حالت میں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا ہو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے،
औ लामस्तुमुन्निसा या छुआ हो तुम में से किसी ने औरतों को, फलम तजिदू बस ना पाओ तुम पानी, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा बस तयम्मुम कर लिया करो पाक मट्टी के साथ, फम सहू बिवुजूहिकुम बस मसा करो तुम उसके साथ अपने चेहरों का, व अयदीकुम मिन्हु और अपने हाथों का उससे। यानी क्या है कि फिर अगर तुम्हें इतनी भी छूट मिली है कि अगर आप जनाबत की हालत में हैं और उसके बाद आपके पास पानी मौजूद नहीं, या आप मरीज़ हैं, आप क्या है आपको यानी कि है ख़तरा कि आप ठंड है और आप नहाएंगे, यानी कि अगर मरीज़ है, आम बंदा ठंड में, आजकल तो वैसे गर्म पानी हीटर वगैरह ये क्या है नाम लेते हैं, गीज़र वगैरह लगे होते हैं, तो इसमें यानी कि इंसान गर्म करके नहा सकता है। लेकिन अगर मरीज़ है उसको खदशा के नहाएगा तो क्या है कि वो बीमार पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी दी है कि आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम किस तरह से करना है? तयम्मुम के अंदर मट्टी, पाक मट्टी होनी चाहिए, मट्टी के ऊपर एक ज़रब लगानी है, यानी हाथों के ऊपर थोड़ी सी लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के मुँह के ऊपर और हाथ के ऊपर, इस तरह सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे सिर्फ एक दफ़ा ये करना है। बाकी जो वज़ू के हमारे वो हैं फ़राइज़ हैं, उनको 3-3 दफ़ा धोने का आया है कि कम अज़ कम, बल्कि 3 ही दफ़ा धोना है। एक दफ़ा भी धो सकते हैं, 2 दफ़ा भी धो सकते हैं तो पानी की किल्लत हो तो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हम धोएंगे वज़ू के जो वो फ़राइज़ हैं उनको, तो 3 दफ़ा उनको धोना है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ जो है फ़िरके के लोग 2 ज़रबों के ऊपर वो करते हैं कि 2 दफ़ा यानी कि कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा जो सही ऑथेंटिक हमें हदीस पता चलती हैं वो एक दफ़ा का पता चलता है कि एक दफ़ा हमने ज़रब लगानी है मिट्टी के ऊपर और अपने मुँह और अपने हाथों का मसा करना है। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन, नहीं इरादा करता अल्लाह ताला कि बनाए तुम्हारे लिए कोई तंगी, यानी अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी का इरादा नहीं करता। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, लेकिन अल्लाह ताला इरादा करता है ताकि पाक करे वो तुमको, वलियुतिम्म निअमतहु और पूरी करे वो अपनी नेमतें तुम अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। आप ये देखें कि कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि उन्होंने आजकल जो नॉर्मल बना हुआ है कि पूरे 7 डेज़ पूरे ही करने हैं, यानी कि 7 दिन पूरे होंगे चाहे रुक जाए। कुछ को होता है कि 4 डेज़ के अंदर भी जो है डेट आना, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, 5 तक भी, 6 तक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ का है 7-8 तक भी चले जाते हैं, जो हमें इस्लाम से पता चलता है, हमें अपने दिन से वो 10 दिन तक, आपसे हमने फरमाया कि 10 दिन तक अगर आपके जो है ब्लड आ रहा है तो वो उसका डेट का होगा, लेकिन उसके बाद अगर वो आता है, उसके बाद भी अगर आता है तो वो बीमारी है, आप नहा के धो के आप नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 10 दिन तक आता है तो वो आपके क्या है पीरियड्स हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि आजकल किसी को इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती तो बस 5, 6, 7 भी मैक्सिमम दिन या 8 दिन भी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा कम है, कम केसेस मिलते हैं कि आगे जाए। लेकिन हमारी ख़वातीन ने 7 दिन का बना लिया हुआ कि रुक जाएं जो भी है, 7वें दिन हमने जाके नहाना है और फिर जिस दिन नहाना भी हो उस दिन मशीन लगा लेंगी या कोई काम के सारे काम निपटा लूँ फिर। लेकिन अल्लाह ताला तो इतना ज़्यादा वो करते हैं कि पानी नहीं भी आ रहा तो तुम तयम्मुम से पाक हो जाओ। क्या है कि पाक अल्लाह ताला देखना चाहता है, एक मुसलमान को बिला वजह नापाक करना अच्छी बात नहीं है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाकहुल्लज़ी वसाक़कुम बिही, और याद करो अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम जो उसने तुम पर की, व मीसाकहुल्लज़ी वसाक़कुम बिही और उसके वादे को जो उसने तुमसे किया, यानी उस अहद को जो उसने तुमसे किया। इज़ कुल्तुम समिअना व अताना, जब कहा तुमने कि सुना हमने, व अताना और अताअत की हमने, यानी कि इसके ऊपर इसको याद करो इस वादे को कि जो हमने किया क्या कि हमने सुन लिया और हमने अताअत की। वत्तकुल्लाह और डर जाओ अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है दिलों के सीनों के भेद, कि अल्लाह सीनों के भेद भी जानता है। हम अपने आप को जस्टिफिकेशन दे सकते हैं लेकिन अल्लाह को पता होता है कि ये अपने आप को क्या कर रहा है, यानी कि अपने आप से भी यानी कि कर रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूँ शायद, लेकिन वो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि अल्लाह ताला सीनों के भेद भी जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ लोगो ईमान वालो। ये हमने वैसे ये जो पीछे आए थे ये हम आले इमरान में सारी तफसील से इसको पढ़ के आ चुके हैं, ये मस्से वाली भी और ये जो सारी वुज़ू का भी और ये जो निकाह वाली भी इसमें हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन इसके वहाँ पे था डिटेल में था ये निकाह वाला भी कि पाक औरतें किस तरह से निकाह करें किनके साथ और नेकी करने वाले हो गुनाह करने वाले ना हो, इस तरह को हम ये डिटेल में पढ़ के थे। इसमें अल्लाह ताला ने एक कह ले कि ये आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ना कि ये जो है सूरत आखिरी सूरतों में से सूरत है, तो इसके हलाल को हलाल समझो और हराम को हराम समझो। इसलिए ये इसके ऊपर जो इस सूरत में जो चीज़ें आई हैं वो ऑथेंटिक है, उसके ऊपर कोई उसकी चीज़ नहीं, यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये वो हो गई मनसूख हो गई या इसको ख़त्म कर दिया गया, नहीं कह सकते जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ, ऐ लोगो ईमान वालो हो जाओ तुम कायम रहने वाले अल्लाह के लिए गवाह, बिलकिस्ती इंसाफ के साथ। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इसके अगेंस्ट तुम्हारी अपनी ज़ात ही क्यों नहीं आ जाती, लेकिन इंसाफ गवाही जब देनी है, हमने पढ़ के आए हैं पीछे सूरह निसा के अंदर
کہ جب گواہی مانگی جائے تو کیا ہے کہ تم نے اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تم نے گواہی دینی ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، اور نہ مائل کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہ کہ تم نہ کیا کرو، انصاف کرو. تعدلوا اللہ تعدلوا کہ نہ تم انصاف کرو. اعدلوا انصاف کرو تم. یہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں، یہ حکمیہ جو ہے صیغہ ہے اعدلوا انصاف کرو تم. ہوا اقرب للتقویٰ یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اب یہ کہ اگر آپ کی اپنے نفس کے خلاف بھی گواہی آتی ہے تو آپ نے دینا، چاہے اس کے خلاف آپ کے والدین بھی. اب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف مائل نہ کر دے کہ تم کیا ہے کہ غلط وہ دے دو، فیصلہ کر دو. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اکثر ہم کہیں کہ جی اے تو میری اونجی دشمن ہے، اگر میں اس کے خلاف بھی بول دوں گی تو کوئی بات نہیں، اگلی دشمن ہے اور بن جائے گی. خیر ہے کہ میری دوستی تو خراب نہ ہو، میں اپنے دوست کے خلاف تو گواہی نہ دوں. لیکن یہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھنا، دنیاوی ہم نے اچھائی برائی نہیں دیکھنی، اللہ تعالیٰ کی ہم نے دیکھنی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کی طرف ہمیں ترغیب دے رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اور اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ کون زیادہ سچا ہے وعدے میں میرے سے، یعنی میرے سے زیادہ سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہے میں وعدہ کرتا ہوں. تو دیکھیں اگر ایک عام انسان بھی اپنی بات کے اندر وعدہ کر لینا، وعدے کو لے آئے تو ہمیں یقین ہونے لگ پڑتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات سچی کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر ہم کوئی کہتے ہیں چلو وعدہ کرو تم، اگر عام بات پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے تم وعدہ کرو. جب وہ وعدہ کر لیتا ہم بھی سکھڑو ہو جاتے ہیں، اب اس نے اللہ کا وعدہ کر لیا پکا وعدہ ہوگا. لیکن کیا ہے کہ اللہ جب وعدہ کرے تو اس کے اندر جھوٹا ہونے کی کوئی شک و شبہات ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو عمل کرتے ہیں نیک اور کیا ہے ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. پھر دوسری بات کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. نیک عمل کے بغیر ہمارا ایمان بھی ایمان نہیں، ہم مسلم تو کہلائیں گے، ہم مومن نہیں کہلائیں گے. والذین کفروا وکذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ بڑھائے وہ ہاتھ تمہاری طرف، الیکم ایدیہم ان اپنے ہاتھ تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کریں، یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب اللہ کے اوپر آپ کا توکل ہے. اب ہم کیوں 2 دفعہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے کتنے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرے گا. تو یہ ہمارا بھروسہ یقین اور اللہ کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں. کوئی بڑے سے بڑا بھی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وخشونی میرے سے ڈرو، کہ کسی اور سے نہ ڈرو میرے سے ڈرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں، کسی دنیا والوں کا خوف نہ رکھیں اور خوف رکھتے ہوئے غلط فیصلہ بھی نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.